سبحان اللہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی سبحان اللہ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، سبحان اللہ مالک الملک کا کرم ہے سبحان اللہ کہ جس نے سانوں سارے اج پھر نماز جمعہ پڑھ کے جمعہ ادا کرنے تو بعد بیٹھ کے اپنی جان کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ ہزارہ کروڑاں ارباں درود و سلام نبی پاک کی ذات پر آپ جو توفیل محفلاں مجلساں دون کا نصیب ہے۔ سبحان اللہ ہر جمعے کی طرح جو گفتگو ہوندی ہے اس گفتگو نو کے بڑھاندے ہوئے عرض کراں گا کہ جمعہ نماز ظہر کے بارے کافی گفتگو ہوئی، اس کے اوقات اس کے وقت کو مقرر ہے، آپ یہ رکعتاں پڑھیں۔ آج انشاءاللہ نماز اثر کے بارے کو دسیا اللہ جو آیت کریمہ میں ساڑھے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازاں کی حفاظت کرو اور نماز اثر دا خاص اہتمام کرے۔ درمیانی نماز جڑی ہے نماز اثر کے بارے فرمایا اس دا خاص اہتمام کریا کرو، سب نمازاں کی حفاظت کرو لیکن اثر دا اہتمام جڑا ہے خاص کریا کرو۔ تو نمازاں دے وقت اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائے، اس کے جماعت کی طرف سے کہ ایک ٹائم ہی ہو سکتے ہیں لیکن ان سے ایک متعین اللہ تعالیٰ دے راز مخفی ہے، مخفی راز ہے۔ تو ظہر دی نماز جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت ادا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی ادا پسند آئی، نماز ظہر مقرر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود حضور کی خدمت کی حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں 5 نمازیں آپ کی امت کے فرض ہوئی ہیں، انہاں دے اوقات علیحدہ علیحدہ مقرر کیتے گئے ہیں، اسی کی حکمت ہے؟ سبحان اللہ سوائے رسول پاک یا پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں دس سکتا کسی حکمت کے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اثر دی نماز ظہر دی نماز اس کا وقت اس وقت مقرر کیا گیا کہ اس ٹائم آسمان کے اوپر ملائکہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیتے جان۔ نماز ظہر دے وقت آسمان کے دروازے کھلے ہونے، مومناں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں، اور جو لوگ ظہر دی نماز پڑھتے ہیں انہاں نوں فرشتیاں دا ساتھ نصیب ہوتا ہے، انہاں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں، انہاں دے اعمال آسمان تے پہنچتے ہیں۔ ظہر دی نماز دی یہ حکمت ہے، اس وقت ظہر دا ٹائم مقرر کیا۔ اے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت تو باہر تشریف لائے، زیر عطاب ہوئے، برہنہ کپڑے اتر گئے، زمین اتے آئے،
تو نماز اثر دا ٹائم سی سبحان اللہ جناب آدم زیر عطاب ہوئے دانا گندم جس ٹائم کھاتا آپ نے اس ٹائم اثر کی نماز دا وقت سی مائی صاحبہ نے گفتگو ہوئی مائی صاحبہ کی گفتگو چاہ کے آپ نے دانا گندم کھاتا تو زیر عطاب آگے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا ایک باعث بنیا اس وقت ٹائم جڑا سی وہ اثر دی نماز ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دانا پانی مومنہ دا اثر دے ٹائم بند کر کے روزہ افطار کے درمیان سب گل گفتگو اس ٹائم بند کر دیتی کہ نماز اثر اور مغرب کے درمیانی وقفے تو بعد روزہ افطار ہونا ہے نہیں تو روزہ افطار عشاء تو بعد بھی ہو سکتا ہے زور تو بعد کوئی اور ٹائم بھی ہو سکتا ہے لیکن اثر اور مغرب کے درمیان ایک خاص حکمت رکھی گئی کہ ہر قسم کی فضولیات گفتگو تو پرہیز کیتا جائے اور روزہ افطار تک کوئی فضول گفتگو ممنوع کر دیتی ہے سبحان اللہ کیونکہ آدم علیہ السلام نے دانا گندم اثر دے ٹائم کھادا سی تو اثر دے ٹائم آپ کے اوپر ایک عطاب پریشانی ناراضگی بنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی اثر دے ٹائم نماز اثر تو مغرب کے درمیان روزے دی عادت ہی سبحان اللہ یعنی جڑا روزہ نفلی ہو یا فرضی وہ شروع صبح ہوتا ہے لیکن مغرب تک اثر اور مغرب کے درمیان خاص ٹائم روزے دے انتظار عبادت اور ریاضت دے لوگ اس وقت بیٹھتے ہیں اسی ایک اور نقطہ یہ ہے کہ انساناں دے افعال دی نگرانی اور گلاں باتاں دی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ دی طرف فرشتے مقرر ہیں وہ ہر روز صبح دے فرشتے ہو رہے رات دے ہو رہے جیسا انہوں دی ڈیوٹی تبادلہ ہوتا ہے تو وہ نماز اثر دے وقت جڑے دن والے فرشتے چلے جاتے رات والے آ جاتے دن والے فرشتے جاندے آسمان دا دروازہ کھلا ہوتا اللہ دی بارگاہ حاضر ہوندے رات والے جس اثر دے ٹائم آندے تے مومن نماز پڑھ رہے ہوندے اور نماز ہی شامل ہو کے جماعت ہی شامل ہو جاتے فرشتے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے جڑے فرشتے آسمان اوپر جاندے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فرشتو تسی آئے ہو میرے بندے مومن حضور دی امت دے لوگ کے کر رہے سن سبحان اللہ فرشتے عرض کرتے یا اللہ سے انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ کے آئے ہوں تیری عبادت کر رہے سن نماز پڑھ رہے سن سبحان اللہ تو اصل دی نماز یہ بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے جدو بندے نو پیدا کرنا چاہیا آدم علیہ السلام نو زمین پہ بھیجنا سی خلافت عطا کرنی سی تو فرشتیاں نال مشورہ ہویا خلیفہ بنانا چاہتا زمین تے اور فرشتیاں نے کیا ہے اللہ تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے مالک کریم کہ جڑے مفسد اور خون ریز فسادی اور خون ریز ہوں دو جملے فرشتیاں نے کہ ایک مفسد اور دوسرا خون ریز دو جملیاں دے جان بڑھ دے تمام الزام جڑے بندیاں تے لگے وہ دو جملیاں چی ختم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ فسادی اور خون ریزی کوئی گناہ تسی دیکھو مثلا کوئی بندہ کسی نہ عراق پھیڑی فرار کرتا انہوں پتہ لگتا تے فساد ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے کسی نہ کوئی بددیانتی کرتا بندہ جھوٹ بولتا ہے تکبر کرتا ہے بدتمیزی کرتا ہے کچھ بھی کرے بندہ آخر ہوتا فساد تو اگے بڑھو تے پھر خون ریزی دو جملے یہ دو جملے ایسے فرشتیاں نے فرمائے کہ انسان دی زندگی جتنے گناہ جتنے فعل بد عمالیاں بد عمالیاں انہاں دی جڑ اینڈ تے فساد ہی ہوندی ہے وہ کسی دی زمین تے کوئی قبضہ کرے فساد ہی ہوتا ہے کوئی رشتہ ناتا کسی دا ٹوٹ جائے جڑ جائے کسی اچھا ماحول نہ آئے تو فساد ہی ہوتا ہے
بار کیف جتنے بھی جرم ہیں دنیا دے اس دی جڑ دے تے فساد باپ بیٹے دے درمیان ہو جاتا ہے، دوست دوست دے درمیان ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے اختلاف ہو جاتا ہے، جتنے بھی معاملات ہیں انہاں دی جڑ فساد۔ سبحان اللہ یا فرشتے آسمان تے جاندے اللہ تعالیٰ دے ذات اپنے بندیاں تے خوش ہو جاندے، یہ تے فسادی خون ریزی دا الزام لاندے تے میرے بندے تے عبادت کردے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرشتیاں نے دو الزام لگائے، لیکن نماز پڑھنے والوں سے اللہ نے فرمایا بے شک یقیناً بے جا اور فضول باتاں بے حیائی برے کما تو نماز ہی روک سکتے ہیں۔ لوگ پکے نماز ہو جاتے وہ اللہ کے فضل نال ان افسادات تو بچ جاتے ہیں۔ تو نماز اثر ہی حکمت ہے کہ فرشتیاں دا جسا تبادلہ ہوتا ہے، رات والے آندے دن والے جاندے اور اثر دا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم فرشتیاں دا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے نماز اثر کو مقرر کیتا گیا۔ سبحان اللہ حضرت کعب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرمانے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے موسیٰ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب 4 رکعت نماز اثر ادا کر دی ہے تو فرشتے نماز جڑے آندے کل جہان دے فرشتے کوئی فرشتہ ایسا نہیں رہندا جڑا امت دی مغفرت واسطے دعا نہیں فرشتے دعا کرتے۔ اللہ فرماتا ہے جب فرشتے دعا کرتے تو میں انہاں دی دعا نو قبول کر کے مومنین نو بخش دوں۔ سبحان اللہ یہ بھی حکمت ہے اس وچ، اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ رکھا کہ فرشتیاں دی دعا ہوندی تے اللہ بخش دیندا ہے، سبحان اللہ اللہ دے ولیاں دی دعا ہوندی تے دنیا دی مشکلاں قرآن کئی مقام احادیث دعا دا ذکر آتا ہے۔ فرشتے اور مومنین ایک دوسرے سے دعا کر دے اللہ امت نو بخشدا ہے۔ اس وقت حضور نے جلیل القدر صحابہ دونوں حضرت ویسے کرنی کی بارگاہ بھیجے تو ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ویسے کرنی کو کہنا میری امت واسطے دعا ویسے کرنی کی دعا جڑی ہے اچھی دعا دا تذکرہ اس واسطے اللہ والے کو ایک گفتگو کئی نقطے ہوندے ہیں دعا دے کئی نقطے اللہ والیاں کو لوگ جس وقت آندے ہیں تو کہندے دعا فرماؤ دعا فرماؤ، اللہ نیک لوگ مومنین لوگاں دی دعا جڑی ہے قبول کر کے ساڈیاں مشکلاں نو آسان اسی کے بھی حکمت ہے۔ پھر موت ہر انسان ہوتے ہے، مومن مسلم کافر منافق جڑا بھی ہے وہ مرے گا جس وقت تو قبر سوال ضرور ہوں گے، وہ بڑا سخت ٹائم ہوتا ہے، قبر دے سوال ضرور ہوں گے۔ جڑا نماز پڑھنے دا پابند ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے جڑا قبر دے اندر اس کو جدو جگایا جاسی حیات بندہ کئی سال زندہ رہتا قبر دے اندر پھر جاگتا ہے، حیات اس کی موجود ہوندی، فرشتے آندے ہیں وہ حرارت محسوس کرتا بندہ فوراً جاگ جاتا بیٹھ جاتا سبحان اللہ بیٹھتے اس ٹائم جڑا وقت ہوئے گا وہ اثر کی ٹائم سبحان اللہ قبر دے اندر ہر مرنے والے نو نماز اثر دا ٹائم نظر آئے گا۔ اس وقت بھی بندہ کسے ٹائم ہی مر جائے گا قبر دے اندر جب دوبارہ زندہ ہوئے گا تو وہ سوال دا ٹائم ہے وہ نماز اثر دا ٹائم ہے۔ جڑا نمازی مومن ہوئے گا بندہ اس کو قبر دے اندر اسی طرح جو اثر دا ٹائم نظر آئے گا فرشتے سوال کریں گے، وہ دلی فکر ہوئے گی کہ نماز اثر دا ٹائم شارٹ مختصر ٹائم ہوتا ہے میری نماز نہ رہ جائے، وہ فرشتیاں بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اس کو اثر کی نماز ہی فکر لگی ہوئے گی، وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، فرشتے سختی نہ سوال کریں گے تو نماز ہی مشغول ہو جائے، جس سے نماز
ہی مشغول ہوئے گا، فرشتے سوال و جواب کرتے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا، اب نماز ہی مشغول ہو جائے گا۔ منافق کافر جڑا وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ جس دنیا چ نماز کی حفاظت کی تھی اور بالخصوص عصر دی نماز درمیانی نماز کی حفاظت کی، وہ قبر بھی چوئی نماز جب عصر دے ٹائم جگایا جائے گا تو نماز مشغول ہو جائے گا۔ اس کا سوال و جواب ہی نماز ہو جائے گی، بندے کی نشانی ہو جائے گی مومن بندے، سوال و جواب ہی، کیونکہ وہ فرشتے اس کو سوال کرتے رہے سن، وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا عشق محبت اس نے نماز بھی چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کو آواز ہی نہیں آ لگی۔ جیسا دنیا بندہ کسی میں گفتگو ہوئے کسی جگہ اللہ دی یاد یا کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوئے بہت زیادہ متاثر، باہر کے جو شور شرابہ انہوں نے پتہ ہی نہیں چلتا باہر۔ اسی طرح قبر دے اندر تو قبر کی جی زندگی ہے وہ جس وقت فرشتے آئیں گے دوبارہ بندہ زندہ ہو جائے گا، قبر اندر حیات کہتے بندے کی موجود، پھر بعد ہی سو جائے گا، پھر جب اللہ کو حکم ہوئے گا چاہے قیامت والے دن اٹھے چاہے بعد میں کروا جنہوں جان دیا اللہ دے مقبول نبیاں اور ولیاں دی جڑی اس دنیا تو موت ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک مکان جو دوسرے مکان انہاں دے جسمان میں کوئی ہوندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قبر دی موت دستے اس طرح جیسا ایک انڈے دی مثال ہے، انڈا ان مرغی دا اسی حیات موجود ہے انڈے دے اندر، لیکن اس کو حرارت لگتی پران شران دی حرارت لگتی وہ بچہ اندر زندہ ہوتا خود بخود وہ باہر پھٹ جاتا۔ اسی طرح قیامت والے دن قبراں کھلن یا بندہ صحیح سلامت زندگی دی حالت چوں باہر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ مومن جڑا ہے وہ عصر دے ٹائم اس کو دیکھے گا تو اس کو اپنی نماز کی فکر لگ جائے گی کہ نماز اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو ساریاں نمازاں دی پر عصر دا خاص اہتمام کرو، ایسی بڑیاں کمتیں۔ تو اے نماز عصر دا ٹائم کچھ کمتا دسکیں، اس دیا 4 رکعتیں عصر ہر جگہ میں 4 رکعتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جس وقت اپنی قوم تو چلے سمندر کے کنارے سن ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیتا، مچھلی دریا دے اندر سان گئی تو ایک اور بڑی مچھلی سی، اس مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لیتا۔ عام طور پہ تسی سن دے ہونا کہ مچھلی نے نگلیا لیکن مچھلی نو ایک اور مچھلی نے نگل لیتا۔ تو یونس علیہ السلام جیسا مچھلی دے پیٹ ہی گئے تو اندھیرا کو پہلا اندھیرا سمندر کے اندر پانی میں اندھیرا سی، دوسرا مچھی دے پیٹ گئے 2 اندھیرے ہیں جو گئے، پیٹ دے اندر بھی اندھیرا باہر بھی، تیسرا اس مچھی نے آپ کو نگل لیتا، تیسرا اندھیرا ایک اور مچھی، چوتھا رات دا اندھیرا، 4 اندھیریاں میں یونس علیہ السلام سمندر کی تہواں سے چلے گئے، پتہ نہیں کتنے میل نیچے ہو چلی گئی مچھلی، 4 رات دا اندھیرا، مچھی دے پیڑ دوسری مچھی، پانی دا اندھیرا، سبحان اللہ۔ جیسا آپ دا دل گھبرایا اتھے بہت آپ نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھا حکم ہے مچھلی نو میرے یونس نو باہر نکال، سبحان اللہ۔ مچھی دے پیٹ چوں باہر آئے کنارے تے دیکھا نماز عصر دا ٹائم، جان چھٹی 4 اندھیریاں 4 مشکلاں آسان ہوئیاں جس آپ نے دے شکر 4 رکعتاں پڑھیاں، 4 رکعتاں پڑھیاں اللہ تعالیٰ نو حضرت یونس دی عذاب پسند آئی اور مومنین امت واسطے وہ 4 رکعت نماز عصر فرض، عصر دے ٹائم 4 رکعتاں یونس علیہ السلام پڑھیاں اللہ دا شکر ادا کرنے پڑھیاں اللہ تعالیٰ نو عذاب پسند آ گئی پڑھو۔ پھر اسی تے نقطہ ہے کہ اس ٹائم عصر اور مغرب کے درمیان ہر بندہ جانتا ہے
کہ کاروبار دا ٹائم ہوتا، کم کاج دا، دنیا شام پی رہی ہوتی، ہر کوئی اپنے افراتفری لگا ہوتا، دکاناں بند کرنیاں، کم کاج چھوڑنا، خریدو فروخت، سفر دن دن چ ہو جائے روشنی چ۔ سبحان بے شک جس طرح یہ افراتفری دنیا دی پیندی تو کافراں دے نال مسلمان جڑے نے وہ نماز اثر تو غافل ہو جاتے ہیں۔ بہت لوگ مومن اس کام کاج فتیق اپنی نماز میں غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے نماز اثر مقرر فرمائی کہ مومنہ تے کافریں فرق محسوس ہو جائے کہ یہ اپنے کماں کاجاں لگے سب بوریا بسائل پیٹ دے پہ کہ مومن مسجد ہی چاہ سبحان اللہ مسجد ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس واسطے ایک ٹائم اثر دا جڑا ہے خاص اس واسطے فرمایا کہ اس ٹائم زیادہ جڑے معاملات ہوندے شام تو پہلے ہر کسی نے اپنی منزل نو حاصل کرنا بے شک بے شک سمجھو کسی سارے بے شک مگر باہر جاؤ تو بازار ہر چیز بند، دور دراز جاؤ سفر کی جا گڑیاں بھی بند، تو پھر نہ کماں چ اپنی نماز نو ضائع کر دین تو کافراں نال غیر مسلمان نال بے نمازاں نال اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا ٹائم مقرر فرمایا کہ غفلت تو بچ سبحان جائے۔ سبحان اللہ اس واسطے نماز اثر کا ٹائم مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر روز محشر قیامت والے روز ایک میدان ہوئے گا، اتھے مومن بھی منافق بھی کافر بھی سب کھڑے ہوں گے، اتھے پکار ہوئے گی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سبحان اللہ اے مجرموں، اے کافروں منافقوں آج علیحدہ ہو جاؤ، مومن علیحدہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ جیسا دونوں گروہ علیحدہ ہوں گے، اتھے پکار ہوئے گی، اثر کا ٹائم ہوئے گا، مسلمان سیدھے جنت ہی جا رہے ہوں گے، کفار ہوں گے، سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اتھے بھی یہی ٹائم دسیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان جڑے ہیں وہ جنت ہی جا رہے ہوں گے، فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، کافروں منافقوں علیحدہ ہو جاؤ۔ تو جڑے نمازی ہوں گے وہ اثر کا ٹائم ہوئے گا، وہ حکم ہوئے گا جنت ہی چلے جاؤ، اور وقت بھی جڑا اثر اثر رہی سبحان اللہ سبحان یہ اثر دی نماز دیاں ایک ماشاء اللہ تعالیٰ سامو نماز آمین مغرب یا 3 رکعتیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مائی مریم نے پڑھیاں سن۔ سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو دنیا دے اندر جس وقت آئے تو آپ دی قوم نے کہنا شروع کر دیتا اے خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ 2 الزام آپ تے لگ گئے، ایک خدا اور دوسرا خدا دا بیٹا۔ آپ پریشان ہوئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ چل دیتی یا اللہ میرا تے کوئی قصور نہیں سی، فرمایا تسی نہ دونوں الزامات تو بری ہو ذمہ۔ سبحان اللہ آپ بڑی ہوئے جس وقت 2 رکعتاں آپ نے پڑھیاں، اس وقت مغرب دا ٹائم سی۔ سبحان اللہ مائی مریم و اللہ دی بیوی کہنا شروع کرتا، انہاں نے ایک الزام لگا، انہاں کہا اللہ میرا تے کوئی قصور نہیں، اللہ فرمایا تسی بری ہو ذمہ ہو، انہاں 1 رکعت پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 تے 3 ملا کے مغرب دی نماز مومنین واسطے فرض کی۔ اس بارے چ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے بزرگ کہندے ساڈے بابا جی بڑے نیک سن، بابا جی بڑے نیک سن، پڑھدے سن پر اللہ دے ولی تے نہیں نہ ہوئے۔ بے شک ساری عمر وہ ورد و وظائف بھی کرتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے، گناہ بھی نہیں کیتا، پر مقام ولایت تے انہوں نے نہیں ملیا۔ مقام ولایت انہوں نے ملیا جنہاں اللہ دی مخلوق نال پیار ہے۔ مہربانی کرو اہل زمین پر، عرش والا مہربان ہوگا تم پر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے انہاں غاراں وچ، غارِ حرا، غارِ ثور، عبادت دی حالت وچ رہے، لیکن جس مخلوق دی ہدایت دا وقت آیا تو اللہ نے فرمایا اعلان نبوت فرما، سبحان اللہ باہر آ جاؤ، پہاڑی تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا۔ سبحان اللہ اسی طرح اللہ دے ولی، اللہ دے دوست رات دن تنہائی اللہ دی یاد ہی وقت گزرتا ہے، لیکن مخلوق خدا واسطے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس واسطے ولی دی نشانی یہی ہے۔ اللہ نہیں تو بابا چاچا ہر کسی دا بہت نیک ہوئے، بزرگ ہوئے، لوگ تعریفاں کر دیں،
ٹھیک ہے انہیں وہ اپنی ذات واسطے بخشے کہ کسی اور نو رستہ نہیں دس جی بالکل جنہ نال ہوراں دی بھی بخشش کرا دیتی سیدھے رستے پا دیتا ہوئی اللہ دے سبحان اللہ اللہ والیاں دی سبحان اللہ تمہار کیفے ایک علیحدہ موضوع کبھی پھر انشاءاللہ جڑی گل اساں سمجھائی ہو سمجھو کہ اثر دا ٹائم زور دا ٹائم پچھلی والی بیان کیتا ہے دسیا آسمان دے دروازے کھل گئے اس ٹائم جی اثر دے ٹائم ملائکہ دی تبدیلی ہوگی پھر اثر تو مغرب دے درمیان نواں چاند بھی شاید اسے ٹائم نہیں نکل جائے نہ چاند نکلتا ہے تاریخ بدل جاتی ہے بدل جاتی ہے انگریزاں دی تاریخ انگریزی کوئی اور ٹائم ہو سی لیکن چاند دی یہ تاریخ ہے وہ اثر تو بعد مغرب تو قریب بدل جاتی ہے تبدیل ہو جاتے ہیں اسی طرح اثر دے ٹائم فرشتیاں دا تبادلہ ہوندا اثر دے ٹائم آدم علیہ السلام دانا کھادا اثر دے ٹائم یونس علیہ السلام مچھلی تو باہر آئے اثر دے ٹائم ہی احوال بدلنے والے فرشتے آتے جاتے رب دی بارگاہ قبر وچ جگاسن تے اثر دا ٹائم ہوئے گا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ حفاظت کرو نمازاں دی یعنی پڑھو سبحان اللہ سبحان حفاظت جیسا پیسے دی کری دی اندر کوئی جندرہ لائے اس نے نمازاں جندرہ نہیں لا پڑھو یہ پڑھنے نال حفاظت ہوتی ہے پیسہ چھپانے نال حفاظت ہوتی ہے مسیحی جانے نال حفاظت ہوتی ہے پیسہ کس طرح حفاظت ہوتی چھپانے نال چھپا کے نہ رکھو کوئی چوری کر کے لے جسی تو نماز تے نہیں چوری کوئی کر جائے سر عام پہ پڑھو کہ نماز بھی کوئی چوری کر سی اس وقت نماز چھپ کے پڑھو تو پھر چور پہندا خطرہ ہے وہ کہڑا چور وہ شیطان پہ جانا چھپ کے اس وقت نماز سر عام پڑھو حضور نے فرمایا جا سر عام مسجد جماعت ہے ستائی نمازاں ایک نماز دے ٹائم ثواب لے پتہ لگا نماز کی حفاظت سر عام ہے دنیا دے سامنے دکھلاوا نہیں حکم ہے حضرت ابراہیم اعظم بہت بڑے بزرگ ہوئے اس بیٹھے ایک سفر ایک بزرگ بیٹھے اللہ دی یاد میں انہاں کہ اللہ دی خاطر ذکر کرنا اللہ دے معاملات چ رہنا دنیا پاوے تباہی بربادی کچھ بھی ہوئے ایسا اسی دخل نہیں لینا یاد الہی جو مشغول ہوئے تھے ہن سارے بیٹھے ابراہیم آدم دی نظر سمندر وچ چلی گئی سمندر وچ ایک جہاز تباہ ہو گیا ڈھیر سوچا ہوں میں نہ ہی ہاتھ اگے کرا جس طرح سوچے جا کھبورا نہ ماری ڈھیر سوچا کہ عبادت ہی پھر آخر انہیں فریاد کی روئے پیٹے وہ کوئی مریض سی ابراہیم آدم دا اس نے فریاد کی تھی نا ایک دم ہاتھ اگے کر دیا بچہ نکا جا روئے تو ماں پیو نماز پڑھ جو ہوتے ایک دم وہ بچہ گرن لگے تو ماں نماز ہی چاہیے ہاتھ اگے کر دیں یا نہیں کر سکتے انہیں ہاتھ اگے کیتا جہاز سارا ہو گیا طوفان چل گیا وہ سارے شور پایا یاد الہی سا تساں ایویں ہاتھ اگے کر دیتا ساری ساری نماز ہی خلل ہو گیا تے اللہ تعالیٰ نے جہاز میں بچا تے لینا سی لیکن تساں اپنے ذمہ الزام ضرور لینا انہاں کیا اللہ نے بچانا سی پر ہاتھ میرا لوانا سی اس واسطے خوش قسمت و خوش نصیب ہو تھانوں نماز روزے دی توفیق تو ہونی سی پر خوش قسمتی ہے تھانوں پیر و مرشد ایک رستہ ملنا سی بندے دی خوش قسمتی ہے ملتا تقدیر ہی چاہے پر خوش قسمتی ہی ہوگی جو تقدیر جڑی ہے کسی اچھے کرانے نہ لگ گیا